بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم نے پہلے 2 باب اول اور دوم ختم کر لیے۔ آج ہم سوم باب شروع کرتے ہیں، سیرت طیبہ۔ بچوں، لیسن شروع کرنے سے پہلے جو بچے میرا لیسن پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ اور اب لیسن شروع کرتے ہیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت طیبہ سے کیا مراد ہے؟ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی زندگی کے کچھ پہلو۔ اچھا، عہد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہوں سال مدنی دور میں ہم نے حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس باب میں مدنی دور کے مدنی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اچھا، اس میں الف ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی معاشرے کا استحکام، مدنی معاشرہ کس طرح پروان چڑھا، کس طرح اس میں استحکام، مضبوطی آئی، اور وہ مضبوطی آئی اس میں کس طرح۔ اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو دل میں کفر رکھتا ہو لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرے۔ دل میں کفر رکھتا ہو یعنی دل سے وہ کافر ہو اور زبان سے وہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہو لیکن اس کے دل میں ابھی وہ منافق ہی ہو، کافر ہی ہو۔ عہد نبوی منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ مدینہ منورہ میں بنو خزرج سے تعلق رکھنے والا ایک شخص عبداللہ بن ابی بہت مالدار اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے کے تمام لوگوں نے اسے اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے تاج تیار کر لیا تھا اور وہ جلد ہی اس کی تاج پوشی کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران جب اہل مدینہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو عبداللہ بن ابی کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس کی سرداری اور تاج پوشی والا سلسلہ وہیں رک گیا۔ چنانچہ اس شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل میں دشمنی نبھا لی اور اس کی وجہ سے وہ کہنے لگا کہ میری سرداری میں رکاوٹ پڑی ہے۔ یہ شخص ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کا دشمن رہا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا رہا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد اس نے اور اس کے کچھ ساتھیوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اندر سے وہ اسلام اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے۔ یہی لوگ عہد نبوی کے مخالف منافق تھے۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو اوپر سے اس نے اسلام قبول کر لیا ہو زبان سے لیکن اندر سے وہ اسلام کا دشمن ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ منافق کہیں گے۔ اور عبداللہ بن ابی جو تھا وہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف تھا اور اس لیے وہ بہت بڑا منافق ثابت ہوا۔ منافق شخص زبان سے تو اسلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر دل سے اسلام کا دشمن ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے منافقین کو سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ سخت عذاب ان پر ڈالا جائے گا۔ یہودیوں کے 3 قبائل تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے
تین بڑے قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو کنیکا اور بنو قریظہ۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے منفی رویوں کو جاننے کے باوجود ان کے ساتھ امن و سلامتی کا ایک معاہدہ میثاق مدینہ طے فرمایا، یعنی ایک معاہدہ کیا جس کا نام میثاق مدینہ تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کو جان و مال کا تحفظ اور مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ اس معاہدے کی اہم ترین شرط یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دیں گے، مظلوم کی مدد کی جائے گی، اور اگر کسی دشمن سے جنگ ہوگی تو یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگی اخراجات برداشت کریں گے اور ان کا دفاع کریں گے۔ مدینہ منورہ کے یہود نے خوش دلی کے ساتھ اس معاہدے کی تمام شرائط کو قبول کر لیا اور معاہدے کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کی جو دستاویز تھی، جو لکھا ہوا معاہدہ تھا، اس پر انہوں نے دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے باوجود یہودی کسی نہ کسی طور پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ کبھی وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اقدام کرتے اور کبھی منافقین کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے، یعنی مسلمانوں کو مارنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد یہودیوں کے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور بغض و حسد میں تیزی آ گئی۔ بغض یعنی کوئی بات دل میں رکھنا، اور حسد یعنی جلنا، کسی کی کامیابی پر جلنا، اور انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ غزوہ بنو کنیکا۔ یہودیوں کے تین بڑے قبائل میں سب سے زیادہ بد فطرت قبیلہ کیا تھا؟ بنو کنیکا کا تھا۔ بد فطرت یعنی جس کی فطرت اچھی نہیں تھی، یعنی وہ بہت سازشیں کرنے والا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہتے تھے۔ وہ پیشہ ور سنار، لوہار اور ظروف ساز تھے۔ سنار کس کو کہتے ہیں؟ زیور سونے کا کام کرنے والے کو، اور لوہار لوہے کا کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور ظروف کس کو کہتے ہیں؟ برتنوں کو، اور ساز بنانا اور برتن وغیرہ بنانے کا کاروبار کرتے تھے۔ ان پیشوں کی وجہ سے ان کے پاس خاصی مقدار میں جنگی سامان موجود تھا۔ جنگی سامان یعنی جنگ کا سامان موجود تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ ان کی تعداد 700 سے زیادہ تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان خاتون بنو کنیکا کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی۔ سامان بیچ کر وہ کسی کام سے ایک سنار کی دکان پر گئی۔ یہودیوں نے وہاں اس عورت سے بدتمیزی کی اور اسے بہت پریشان کیا۔ جب ان کی شرارت حد سے بڑھی تو عورت نے شور مچا دیا اور مدد کے لیے دہائی دی۔ ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے یہودی سنار کو قتل کر دیا۔ یہودی اکٹھے ہو کر آ گئے اور اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ شہید مسلمان کے گھر والوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بنو کنیزہ سے خون بہا طلب کیا یعنی خون کا بدلہ مانگا، اور ان کے انکار پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کے ہمراہ بنو کنیزہ کا محاصرہ کر لیا۔ ان کا محاصرہ کر لیا، یعنی ان کو گھروں کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہودی کلے میں بند ہو گئے اور مسلمانوں نے 15 روز تک محاصرہ جاری رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یہودیوں کے دلوں میں رحم ڈال دیا۔ بنو کنیکا نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے پرزور اصرار پر ان کی جان بخشی
कर दी, इनको छोड़ दिया, इनको माफ़ कर दिया। अलबत्ता इन्हें हुक्म दिया कि वो मदीना मुनव्वरा से निकल जाएं। ये सब लोग मुल्क शाम के इलाकों में चले गए। ग़ज़वा बनु नज़ीर। जब नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक वाज़ेह शराइत पर मौजूद जो मुआहदा तय किया। बनु नज़ीर भी इस मुआहदे के रुकन थे, लेकिन यहूदी कबाइल और ख़ासकर बनु नज़ीर हमेशा मुनाफ़िकाना रवैया इख्तियार करते रहे, यहाँ तक कि 4 हिजरी में उन्होंने रसूल करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह शहीद करने की साजिश की, जिसका वक्त पर इल्म हो गया। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मशहूर शहसवार हज़रत मोहम्मद बिन मुअल्लिमा शहसवार किसको कहते हैं कि घोड़सवार और घोड़े की सवारी करने वाले को, रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के ज़रिए से बनु नज़ीर को पैगाम भिजवाया। तुम लोगों ने बहुत बड़े जुर्म की मंसूबाबंदी की है, इसलिए तुम्हारे बारे में ये फैसला है कि 10 दिन के अंदर मदीना छोड़ कर चले जाओ। इसके बाद मदीना तैयबा में जो यहूदी नज़र आएगा कत्ल कर दिया जाएगा। यहूद को जब आपका पैगाम मिला तो उन्होंने फ़ौरन मुनाफ़िकों के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी से राब्ता किया। इसने कहा कि अपनी जगह डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास 2000 बहादुरों का लश्कर है, मैं इससे तुम्हारी मदद करूँगा। दीगर कबाइल भी तुम्हारी मदद करेंगे। बनु नज़ीर को जब अब्दुल्ला बिन अबी का पैगाम मिला तो उन्होंने जिला वतन होने का इरादा तर्क कर दिया, यानी इरादा ख़त्म कर दिया और अपने कलों में पनाह ले ली और अपने घरों में रहना शुरू कर दिया। उधर मुसलमानों ने इनके कलों का मुहासरा कर लिया। कलों को पर अपनी फ़ौजें खड़ी कर दी। बनु नज़ीर की तवक्को के बिल्कुल बरअक्स इनकी मदद के लिए अब्दुल्ला बिन अबी ना आया और ना बनु गतफ़ान और ना बनु कुरैज़ा ही आए। मुनाफ़िकीन को इस कदर हौसला हो सका कि वो खुलकर अहले ईमान के खिलाफ लड़ाई के लिए मैदान में आ जाएं। 15 दिन के मुहासरे के बाद अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रौब डाल दिया और उन्होंने हथियार डाल दिए। नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर रहम और शफ़क़त का मामला करते हुए फरमाया कि वो असले के सवा जितना साजो सामान ऊँटों पर लाद सकते हों, अपने बाल बच्चों समेत ले जा सकते हैं। बनु नज़ीर ने इस मुआहदे के बाद अपने घरों को बर्बाद किया, मकानात उजाड़ डाले, अपने बीवी बच्चों को ऊँटों पर सवार किया और घर का साजो सामान लेकर और 6 ऊँटों का ये काफ़िला मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गया। इनमें से कुछ खैबर जाकर आबाद हो गए। माल गनीमत के तौर पर बहुत सारा असला, बड़ी तादाद में जंगी सामान अहले ईमान के कब्ज़े में आ गया। इस तरह मुसलमान अस्करी और दफ़ाई तौर पर मजबूत हुए और अस्करी यानी फ़ौजी तौर पर और दफ़ाई यानी क्या हिफाजती तौर पर मजबूत हो गए और मदीना तैयबा बनु नज़ीर के नापाक इरादों से नापाक हो गया कि बनु
نذیر نے جو ان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کر رہا تھا اسے وہ پاک ہو گئے، یعنی ان سے وہ ان کا جو تھا حوصلہ وہ ان کو ایک طرح سے بہت زیادہ پاک ہو گئے۔ اچھا آگے بچوں مشق ہے، مشق کی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے قبیلے کا نام بنو اوس، بنو خزرج اور بنو نذیر، بنو قریظہ تھا، بنو خزرج تھا۔ اور پھر آگے ہے کہ بنو کنیکا کا پیشہ تھا سنار، ظروف ساز، لوہار اور لوہار۔ سنار، ظروف ساز اور لوہار، یہ تینوں پیشے ان کے تھے۔ پھر بچوں آگے ہے کہ غزوہ میں شکست کے بعد بنو کنیکا کے لوگ چلے گئے شام، خیبر، فلسطین اور مکہ مکرمہ، شام چلے گئے تھے۔ اور پھر رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش کی بنو کنیکا نے، منافقین میں بنو نذیر نے اور بنو قریظہ بنو نذیر نے کی تھی سازش۔ پھر اس کے بعد ہے کہ بنو نذیر کے قبیلے کا محاصرہ جاری رہا 5 دن، 15 دن، 25 دن، 50 دن، 15 دن۔ اچھا بچوں یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ آپ کو یہ لیسن میرا کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔